کر آیا، طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا۔ اس وقت سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی۔ حکیموں نے جس طریقے سے علاج کیا، حضرت عمر فاروق کو ہوش آتا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد حضرت عمر فاروق کو طبیبوں نے یہ مشورہ دیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو شہد پلاؤ، ان کو شہد پلایا جائے۔ شہد آیا اور حضرت عمر فاروق کے منہ میں وہ شہد چھوڑا جا رہا ہے۔ جب شہد کو منہ میں چھوڑتے ہیں تو وہ پیٹ کی راہ سے باہر آ جاتا ہے، اندر نہیں ٹک رہا ہے۔ تو پانی کو منہ سے ڈالا گیا تو پانی بھی پیٹ کی راہ سے باہر آ جاتا ہے۔ اسی حالت میں اسی بیچ کے اندر کسی نے کہہ دیا کہ اے عمر فاروق، اے خلیفۃ المسلمین، ابھی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آپ تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور اسی دوران میں آپ کے اوپر خنجر سے وار کیا گیا۔ اے امیر المؤمنین، ابھی آپ اپنی نماز پڑھ لیں، لیٹے لیٹے ہی نماز آپ اپنی پڑھ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں نے بھی نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں، آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ اتنے بیمار ہیں، آپ اس حالت میں ہیں، آپ لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لیں۔ کہنے لگے نہیں، میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ اگر تمہارے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھو۔ اس حالت میں اور اس بیماری کے اندر مجھے طاقت ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ امیر المؤمنین، یہ بتائیے، کیا اس حالت میں آپ تو یہاں پر پڑھ کر چلے جائیں گے، اللہ کو کچھ دن بعد پیارے ہو جائیں گے، آپ کے بعد میں اگر کوئی مسلمان کے ساتھ ہی پوزیشن آتی ہے، کسی مسلمان کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ امیر المؤمنین، میں آپ سے یہ نہیں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس حالت میں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسی حالت میں جیسی آپ کی پوزیشن ہے، پیٹ پورا پھٹا ہوا، شرمگاہ سے ناف سے لے کر شرمگاہ تک آپ کا پورا پیٹ پھٹا، آپ کے بعد اگر کسی مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو اس